السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا یہ امرات چینل میں۔ آج 3 بہت اہم اپڈیٹس پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلا، پاکستان ایئر فورس اور ایرانین ایئر فورس کی مستقبل میں کیا کوئی ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، اور دونوں ملکوں کو لے کر آپس میں ڈیفنس کوآپریشن پر بہت بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل ایران کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ دوسری اپڈیٹ رشیا کے حوالے سے ہے، جس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں اس پر اسرائیل بمباری کر سکتا ہے۔ اور تیسری خبر چائنا کی ایکسرسائزز کے حوالے سے ہے، جس میں چائنا اسٹیلتھ ٹارگیٹنگ ڈرونز کو یوز کر رہا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے خطرے والی بات ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ایک چینل ہے جیو افیئرس، آپ لوگ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر 3 روزہ دورے پر ایران میں موجود ہے، اور وہاں ان کی ایرانین آرمی کمانڈر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایرانین ایئر چیف سے ملاقات ہوئی ہے تہران میں۔ یہاں ایرانین کمانڈر احمد واحدی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کو آپس میں ٹیکنالوجی، ایروسپیس، ایویشن میں ٹریننگ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی مختلف پروجیکٹس ہیں، ان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے، مختلف پروجیکٹس کو جوائنٹلی بنانا چاہیے، اس کے علاوہ جوائنٹ ڈرلز بھی کرنی چاہیے۔ یہاں انہوں نے جس چیز پر زور دیا وہ ایئر فورس کے حوالے سے تھا، اور یہاں ایرانین ملٹری کے ایک آفیشل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کی ایئر فورس کو بالکل ویسے ہی آپس میں وار ایکسرسائزز کرنی چاہیے جیسے پاکستان نیوی اور ایرانین نیوی بھی ماضی میں کرتی آئی ہے۔ مطلب کہ 2021 میں پاکستان اور ایرانین نیوی نے ایک دن کے لیے وار ایکسرسائزز ایک دوسرے کے ساتھ کنڈکٹ کی تھیں، لیکن پاکستان ایئر فورس اور ایرانین ایئر فورس نے آج تک کوئی بھی آپس میں بائیلیٹرل ایکسرسائزز نہیں کی ہیں، جس پر یہاں زور دیا گیا۔ لیکن ایران اس وقت پاکستان کے ساتھ ایئر ایکسرسائز کیوں چاہتا ہے، اور خاص طور پر ایویشن سے ریلیٹڈ چیزوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیوں چاہتا ہے؟ اور کچھ ایرانین سائٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے چیف ظہیر احمد بابر صاحب نے ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی میں کافی دلچسپی کا اظہار کیا، اور خاص طور پر جو کامیکازی ڈرونز ہیں، یعنی کہ سوسائڈ ڈرونز ہوتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی میں ایران کی کافی تعریف بھی کی، ایران کے ساتھ کوآپریشن کی بھی بات کی۔ تو آنے والے وقت میں ہمیں اس کی پاسبلٹیز نظر آ سکتی ہیں۔ ریسنٹلی ایران کے کامیکازی ڈرونز یا سوسائڈ ڈرونز کو رشیا نے لیا ہے، لیکن اس پر بھی کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئی ہیں جن میں رشین انجینئرز کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے بنے ہوئے یہ سوسائڈ ڈرونز اتنے بہتر نہیں ہیں جتنے یہ بتائے جاتے ہیں، ان میں کافی فالٹس ہیں، کافی خرابیاں ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک کیا جائے گا، اور ایران ظاہری بات ہے اپنے ان ہارڈ ویئر میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کی مدد چاہے گا۔ اور پاکستان کے ساتھ ایئر ایکسرسائز کرنے کا ڈائریکٹلی فائدہ ایران کو اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ انہیں ایئر فورسز جو آج کی ماڈرن ایئر فورسز ہیں، جن کے پاس ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائلز موجود ہیں، ان کے اگینسٹ اگر وہ ایک دفعہ جائیں گے تو انہیں کافی مدد ملے گی، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائلز موجود نہیں ہیں، ان کے پاس سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائلز موجود ہیں۔ میں سمپلی آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کے پاس اس وقت PL-15 موجود ہیں، جن کی رینج 150 سے 170 کلومیٹر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس PL-12 میزائل موجود ہے، جس کی رینج 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان ہے، اور AIM-120C میزائل موجود ہے، جس کی رینج 105 کلومیٹر ہے۔ جبکہ ایران کے پاس اس وقت ان کا بیسٹ BVR میزائل AIM-54 فینکس ہے، اس کی رینج 190 کلومیٹر یعنی 200 کلومیٹر کے نزدیک۔ لیکن اس کی 200 کلومیٹر رینج ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ یہ ایک پیسیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے۔ مطلب کہ جب آپ اسے فائر کر دیں گے تو جب تک یہ اپنے دشمن کو جا کے ٹکرا نہیں جائے گا، یہ دشمن کو ہٹ نہیں کر دے گا، آپ کو اپنے جہاز کو ایک خاص اینگل پر رکھنا پڑے گا، اور آپ دشمن کے کاؤنٹر اٹیکس کا جواب نہیں دے پائیں گے، جس کی وجہ سے جہاز ولنریبل ہو جاتا ہے، جہاز ایک حد تک بیٹل فیلڈ میں ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے 200 کلومیٹر رینج والے ان میزائلز کو چھوڑ کے 100 کلومیٹر رینج والے AMRAAM میزائلز کی طرف سوئچ کیا تھا، کیونکہ AMRAAM میزائل رینج بے شک کم دیتے تھے، لیکن وہ ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ تھے۔ مطلب ایک دفعہ جب آپ انہیں فائر کر دیتے ہیں تو ایک خاص رینج تک آپ انہیں پیسیولی گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ سیکر خود بخود ہی اپنے ٹارگٹ کو لوک کر لیتا ہے اور اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے۔ اس لیے جو جہاز ہے وہ اپنا ٹریک ہٹا سکتا ہے اس میزائل سے، کیونکہ میزائل کے اندر بھی چھوٹا سا ریڈار موجود ہوتا ہے۔ سیم پاکستان کے پاس اس وقت جتنے بھی BVR موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی موجود ہیں، یہ سب ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ جبکہ ایران کے پاس اس وقت آلموسٹ پیسیولی ریڈار گائیڈڈ میزائلز ہیں، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بالکل ناکارہ سمجھے جاتے ہیں، اور ایران کو
کافی مدد ملے گی اگر اسے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مشقیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ازمپشن ہے اور یہ بات ایک میٹنگ میں کہی گئی ہے، اس کے علاوہ کوپریشن کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہمیں پاکستان ایئر فورس اور ایرانین ایئر فورس میں کوپریشن بھی مختلف پروجیکٹس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں آنے والے وقت پر منحصر کریں گی کہ جیو پولیٹیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے خطے کی۔ دوسری بہت اہم اپڈیٹ کی بات کریں، اسرائیل کے چینل 13 نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رشین ایجنسیز نے ایران کو یہ خبردار کیا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ اپنا تمام ملٹری ہارڈ ویئر اور ملٹری پوزیشنز کو سینٹرل اور ویسٹرن سیریا یعنی کہ مرکزی اور مغربی شام کے جو علاقے ہیں وہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے آئے، کیونکہ ان علاقوں میں مختلف پروکسیز ہیں، مختلف جماعتیں ہیں جن کو ایران اسلحہ سپلائی کرتا ہے اور یہ جماعتیں اسرائیل کے خلاف لڑتی ہیں۔ ریسنٹلی کچھ دن پہلے اسرائیل نے بہت ہیوی بمباری کی تھی ان تنظیموں پر، ان میں کافی جانی و مالی نقصان بھی ہوا ہے ان لوگوں کا، اور کنٹینیوسلی سیریا پر اسرائیل کے F-16 اور F-15 ایئرکرافٹ سٹرائکس کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایون ایران تک اسرائیل کے F-35 جہاز آ چکے ہیں، جس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ کیا گیا تھا اور میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی کچھ نئی اطلاعات موصول ہوئیں رشین ایجنسیز کو، اور انہوں نے ایران کو یہ مطلع کر دیا کہ آپ اپنے ہارڈ ویئر کو یا اپنی جو ملٹری لوکیشنز ہیں ان کو محفوظ بنا لیں، جبکہ اسے اس چیز کا جواب کہا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایران نے آذربائیجان کو سیم یہ دھمکی دی تھی کہ ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ آذربائیجان اسرائیل کی موساد ایجنسی کو مختلف اڈے فراہم کر رہا ہے، ان کو مختلف لحاظ سے لاجسٹیکل سپورٹ دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ آذربائیجان تک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے کچھ ماہ پہلے ایران کے ایک منسٹر نے اسرائیل پر 4000 بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تیسری اپڈیٹ کی بات کریں تو ریسنٹلی تبت کے علاقے میں جو کہ بھوٹان اور نیپال کے درمیان لگتا ہے، وہاں چائنا نے اپنی ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کی ہیں۔ یہاں چائنا نے اپنے HQ-17 سرفس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو یوز کیا، جس کی رینج 15 سے 30 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو کہ اس کے مختلف ویریئنٹس پر منحصر کرتی ہے۔ اور یہاں نئی چیز یہ تھی کہ چائنا نے اپنے اسٹیلتھ ٹارگیٹنگ ڈرونز کو یوز کیا ہے ٹارگیٹنگ پریکٹس کے لیے۔ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ چائنا ایک بڑی جنگ کو بڑے اسپیکٹرم میں لڑنے کا خواہاں ہے، اگر آنے والے وقت میں کوئی جنگ اس پر امپوز کی جاتی ہے تو، یعنی کہ یہاں چائنا اپنے ٹارگیٹنگ کے لیے بھی اسٹیلتھ ڈرونز کو یوز کر رہا ہے۔ اس ڈرون کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ایجز اور اس کا جو شیپ ہے یہ کافی اسٹیلتھیئر لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرفس ٹو ایئر میزائلز کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے ایسے آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کر پانا، لیکن چائنا جس حد تک ممکن ہو سکے ایک ریئل وار ٹائم سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے دوسرے ملٹری سٹاف کو بہتر سے بہتر ٹریننگ دے سکے۔ امید کرتا ہوں آج کی معلومات دلچسپ رہی ہوں گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔